فرقہ جہلمیہ پلمبریا کا جو مخصوص تعویذ ہے 2812 حدیث عمار، اس کے حوالے سے ہم نے پچھلے یعنی کہ ریکارڈنگ میں پڑھا تھا. مرزا جی کو جو عوام حاصل ہے، خود مرزا جی کی زبانی، مرزا جی اس عوام کے لیے کہتے ہیں کہ یہ للو پنجو عوام ہے. مرزا جی اس عوام کے لیے کہتے ہیں کہ انہیں صحیح اور ضعیف کا انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو مرزا جی اپنے سننے والے عوام کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ وہ مطلب علمی یتیم ہے. خیر مرزا جی کو سننے والے سب تو ایسے نہیں ہیں. جو اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین ہیں، اصل میں مرزا جی کو انہی سے فائدہ ہے. ورنہ میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اس آدمی کو غور سے سننے، اور ظاہر ہے کہ اگر تحریر کی باری ہو تو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آدمی عیار کی عیاری اور مکار کی مکاری کو سمجھ لیتا ہے. نمبر 17 کے تحت مرزا جی نے روایت نقل کی کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا. اور نمبر 18 کے تحت مرزا جی جو روایت درج کرتے ہیں، پڑھنے والا دنگ رہ جاتا ہے کہ اگر ایسا بھی ہوتا نا کہ بیچ میں ایک نمبر کا بھی فرق کر لیتے کہ 18 پر کسی اور روایت کو درج کر لیتے اور 19 پہ اس کو کر لیتے تو بھی چلو شاید بات سمجھ میں آتی. کیونکہ اس درجے کی دھاندلی، اپنے پڑھنے اور سننے والوں کو اس درجے کا بے وقوف سمجھنا کہ جیسا چاہیں گے آپ چونا لگا دیں گے. سنیے گا ذرا بات کو. مرزا جی صفحہ نمبر 9 کے اپنے پمفلٹ کے صفحہ نمبر 9 کے نمبر 18 کے تحت روایت درج کرتے ہیں کہ مسند احمد کی حدیث میں کہ سیدنا کلثوم تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ہم واسط بریکٹ میں لکھتے ہیں جو عراق کا ایک شہر ہے، میں سیدنا عبد الاعلی تابعی رحمہ اللہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک وہاں ایک شخص کو دیکھا جن کا نام تھا سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے پانی مانگا تو ایک چاندی کے نقش و نگار والے برتن میں ان کے لیے پانی لایا گیا، مگر انہوں نے پینے سے انکار کر دیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے بریکٹ میں لکھتے ہیں بڑی حسرت کے ساتھ بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا تھا، دیکھنا میرے بعد دوبارہ کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ. پھر سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرمانے لگے کہ ایک موقع پر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فلاں بریکٹ میں میری ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم اگر لشکر میں تو میرے ہتھے چڑھ گیا تو تجھ سے میں نمٹ لوں گا. پھر جب جنگ صفین کا دن برپا ہوا تو اچانک وہی شخص مجھے بریکٹ میں میدان جنگ میں مل گیا. اس نے زرہ پہن رکھی تھی، مجھے زرہ میں ایک شگاف نظر آیا تو میں نے تاک لگا کر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا. لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ وہ بریکٹ میں مقتول شخص تو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس وقت تک، ابھی بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی اس وقت تک سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ خود بھی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے اہم مرتبے سے ناواقف تھے. پھر سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے مخاطب اور کہا بریکٹ میں تعجب ہے کہ ایک طرف تو ان ہاتھوں نے چاندی کے برتن میں پانی پینے کو تو ناپسند کیا، اور دوسری طرف سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو قتل کر ڈالا. بریکٹ میں نعوذ باللہ من ذالک. یہ مرزا جی کا کیا ہوا ترجمہ مکمل ہوا. اب یہاں سب سے پہلے مرزا جی کو سننے اور پڑھنے والوں کی جناب میں عرض ہے کہ نمبر 17 کے تحت مرزا جی نے جو روایت درج کی اس میں الفاظ ہے تقتلوہ الفئۃ الباغیہ. مرزا جی کا کیا ہوا ترجمہ کہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اور نمبر 18 کے تحت مرزا جی ذکر کر رہے ہیں کہ فرد واحد نے ابو الغادیہ نے ان کو شہید کیا. نہیں سمجھے؟ نمبر 17 کے تحت مرزا جی کا اپنا کیا ہوا ترجمہ کہ انہیں ایک جماعت شہید کرے گی، ایک گروہ. اور نمبر 18 کے تحت روایت وہ درج کی ہے جس میں الفاظ ہیں کہ ان کو ایک شخص واحد ابو الغادیہ نے شہید کیا ہے. تو دو میں سے کوئی ایک بات صحیح ہوگی نا، کہ ایک گروہ نے مارا وہ صحیح ہوگی، ایک جماعت یا ایک فرد. اچھا، پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اتنا وضاحت کے ساتھ لفظ ہے تقتلوہ الفئۃ الباغیہ. فئۃ عربی میں کہتے ہیں جمع، لوگوں کے ایک جتھے کو جو کسی مقصد کے تحت ایک دوسرے کی طرف لوٹتے ہوں. سورہ انفال میں آتا ہے نا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، آتا ہے نا کہ کتنی ہی قلیل جماعتیں کثیر جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں. تو کم از کم اس کا اطلاق جمع پہ ہوتا ہے. فرد واحد پر تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا اس کا اطلاق ہو سکتا. آدمی اتنا تو سوچے کہ میں پیچھے روایت درج کر کے آیا ہوں کہ جس میں نے لوگوں کو تاثر دیا ہے کہ باغی جماعت شہید کرے گی، باغی جماعت وہ ماوی اور اہل شام ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں میں جو روایت درج کر رہا ہوں اس میں تو میں ایک فرد واحد کا ذکر کر رہا ہوں. یہاں تک بات سمجھے نہیں؟ یا تو وہ روایت صحیح ہے جو کہ ہے بخاری مسلم والی روایت صحیح ہے، اور یا پھر یہ مسند احمد والی روایت صحیح ہوگی، جبکہ لطف کی بات ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. اچھا چلیں میں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے ایک نقطہ سمجھیے گا. مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ پر یہ بات شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہی ہے کہ میری ان سے بات ہوئی
کہتے ہیں مسند ابوالغادیہ موجود ہے مسند احمد میں، ابوالغادیہ رضی اللہ تعالیٰ سے احادیث ہیں، تو میں نے ان کا دفاع کرنا تھا، تو میں تو اس حدیث کو کیسے صحیح مانوں؟ سمجھیں؟ مرزا جی نے یہاں پر اس روایت کو درج کیا اور شیخ زبیر کے حوالے سے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، اور مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 میں شیخ زبیر کے حوالے سے کہا ہے میں اسے صحیح کیسے مانوں؟ اب تو بھائی شیخ زبیر نے صحیح کہا ہے یا نہیں؟ یہاں تو تم چونا لگا رہے ہو کہ شیخ زبیر نے صحیح کہا ہے، اور وہاں تم زبانی اپنے اس ریکارڈنگ اپنے لیکچر کے اندر تم کہہ چکے ہو کہ شیخ زبیر تمہیں نعوذ باللہ من ذالک ایک طفل مکتب بھی ایسی بات نہیں کر سکتا، کہ وہ تو ابوالغادی رضی اللہ عنہ صحابی، ان کی تو مرویات ہیں مسند احمد میں کیسے اس روایت کو صحیح مانوں؟ نہیں، یعنی کہ ایک حدیث پڑھنے پڑھانے والا بچہ بھی ایسی بات نہیں کر سکتا، چاہ جائے کہ ان کے لیے یہ بات کہی جائے کہ جن کے لیے مرزا جی کہتے ہیں سب کانٹیننٹ کی سب سے علمی شخصیت، ہاں بھائی شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ بات کہیں، ہم نے تو خیر وہاں مرزا جی کو بڑا زبردست اس کا جواب دیا تو، اور آج بھی انشاءاللہ دیں گے۔ اچھا اب ذرا غور کیجئے گا، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 495 496، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اسناد فیہ انقطاع، اس کی سند میں انقطاع ہے، سند اس کی منقطع ہے، جس کو یہ سند صحیح کہہ رہے ہیں نا، اگر اس کی سند منقطع ہے۔ اچھا اب دیکھیں کیا مسئلہ ہے، سند منقطع ہونا کیا مسئلہ ہے یہاں پہ، میں آپ کو بتاؤں۔ اب غور طلب نکتہ ہے کہ اس روایت کو کلثوم بن جبر کے حوالے سے ابوالغادیہ جو ہے، ابوالغادیہ کے حوالے سے کلثوم بن جبر جو ہے نا وہ روایت کرتے ہیں، اور مسند احمد ہی دیکھنے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 337 ہے۔ ابھی ہم وہ اصل روایت کے متن پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ، صرف ابھی تک تو سند پہ بات کر رہے ہیں۔ مسند احمد کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 337 ہے، حدیث نمبر 17929 ہے۔ حماد بن سلمہ با واسطہ ابو حفص و کلثوم بن جبر با واسطہ ابوالغادیہ روایت کرتے ہیں کہ ابوالغادیہ کہتے ہیں قتل عمار بن یاسر فاخبر عمر بن عاص، اور سنو توجہ سے، قتل ہو گئے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید ہو گئے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کی خبر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو دی گئی۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے ان قاتلہ و صالبہ فی النار، اس کو قتل کرنے والا اس کا سامان لوٹنے والا جہنم میں، اس کو قتل کرنے والا اس کا سامان لوٹنے والا جہنم میں۔ اور لطف کی بات یہ کہ روایت مرزا جی نے بھی نیچے ہی اس نمبر کے تحت درج کر رکھی ہے، ٹھیک ہے، میری بات سمجھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلثوم بن جبر نے، یعنی کلثوم بن جبر نے یہ روایت ابوالغادیہ با واسطہ عمار بن یاسر روایت کر رکھی ہے کہ عمار بن یاسر ابوالغادیہ کو یہ کہہ چکے ہیں کہ عمر بن عاص جو ہے وہ ابوالغادیہ کو یہ کہہ چکے ہیں کہ عمار کو ایک باغی جماعت شہید کرے گی۔ اس کا مطلب ابوالغادیہ اس مضمون کو پہلے ہی جانتے ہیں، اور یہ روایت بھی کلثوم بن جبر اور ابو حفص، اس سند کو دیکھنے سے پتہ لگتا ہے یہ دو افراد کر رہے ہیں ابوالغادیہ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب سمجھیں ذرا اس بات کو، یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 165 ہے۔ عمر بن عاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن سہم ابو محمد السہمی، ان کے لیے محمد بن المثنی وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہوا سن 42 ہجری میں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 43 میں۔ وہ جزمہ بہی ابن یونس و آخرون، اور ابن یونس وغیرہ و دیگر محدثین جو نا وہ یعنی اسی کو بالجزم روایت کرتے ہیں، اور حاکم اور ابن عبد البر نے سن 43 ہجری قرار دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی صحیح ترین ہے۔ اچھا اب غور طلب نکتہ ہے کہ اگر 43 ہجری ان کی وفات ہے تو ذرا یہ غور کریں، میرے ہاتھ میں تہذیب الکمال ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 455 ہے۔ کلثوم بن جبر جو ان کے حوالے سے یہ روایت کر رہے تھے ابوالغادیہ یعنی عمر بن عاص، ابوالغادیہ باواسطہ عمر بن عاص، ان کے لیے یعنی کہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کتاب الثقات کے اندر کہتے ہیں ماتا سن 30 و 130 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ نہیں سمجھے؟ 43 ہجری میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور 130 ہجری کے اندر کلثوم بن جبر کا انتقال ہوا۔ اس کا مطلب یہ کلثوم بن جبر کے یعنی کہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ انہوں نے 100 سال بھی عمر پائی ہو تب بھی وہ اس واقعے کے وقت موجود نہیں تھے۔ کلثوم بن جبر وہاں موجود ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اگر کلثوم بن جبر نے 100 سال بھی عمر پائی ہو تب بھی وہ اس واقعے کے وقت وہاں موجود نہیں ہو سکتے کہ وہ اس واقعے کو باواسطہ ابوالغادیہ باواسطہ عمر بن عاص اس کو روایت کر سکتے ہوں۔ یہ تو اپنی جگہ کی بات۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ یہ ابو حفص کا کہا ہوا جملہ ہو سکتا ہے، جس کے بھی میں ایک اور دلیل بھائیوں کے سامنے رکھوں گا۔ اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے، اگر کوئی کہے نہیں جی بات اسی طریقے سے، ہاں یہ ایسی ہے کہ کلثوم بن جبر نے روایت کیا، تب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تقریب التہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 495، کلثوم بن جبر البصری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صدوق یخطی، سچے تھے مگر خطا کرتے تھے، سچے تو تھے مگر روایت حدیث میں خطا کرتے تھے۔ اور دیکھیں خطا سمجھ میں آئے گی اگر انتساب ان کی طرف کیا جائے، ورنہ تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ الفاظ ابو حفص کے ہیں کہ جن کی توثیق منقول نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 723 ہے، حدیث نمبر 5658 ہے۔ ربیہ بن کلثوم بن جبر کے بیٹے ربیہ بن کلثوم، وہ اپنے والد کا بیان نقل کرتے ہیں کہ میں واسط القصب میں عبد العالی بن عامر کے گھر تھا۔ یہ وہی مسند احمد والا واقعہ ہے، ذرا غور کیجئے، جیسے مسند احمد کے اندر الفاظ تھے کہ میں واسط میں عبداللہ بن عامر کے پاس تھا، وہی الفاظ ہیں، غور کیجئے گا ذرا اس بات میں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پر بیان کرنے والے ان سے عبداللہ بن اون ہیں، اور یہاں روایت کرنے والے خود ان کے بیٹے ربیہ ہیں۔ سنو، ربیہ بن کلثوم اپنے والد کا بیان نقل کرتے ہیں کہ میں واسط القصب میں عبدالعالی بن عبداللہ بن عامر کے گھر تھا، اجازت لینے والے نے کہا ابو الغادیہ جوہنی اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ عبدالعالی نے کہا اس کو اندر آنے کی اجازت دو، وہ اندر آئے۔ اس وقت انہوں نے تنگ کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ انتہائی دراز قد آدمی تھے، وہ تو اس امت کے فرد ہی نہیں لگتے تھے۔ جب اندر آ کر بیٹھ گئے تو کہنے لگے ہم عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو سب سے معتبر اور نیک جانتے ہیں۔ میں عربی عبارت آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، سنیے گا ذرا بتاؤ۔ کننا نعود عمار بن یاسر من خیارنا، ہم اپنی اندر عمار بن یاسر کو سب سے بہترین پاتے ہیں۔ اس کا مطلب ابو الغادیہ عمار بن یاسر کی شخصیت کو پہلے سے جانتے تھے۔ مرزا جی نے کیا ڈھکوسلا مارا کہ اس وقت تک کہ جب نعوذ باللہ من ذالک ابو الغادیہ نے عمار کو شہید کیا، وہ اس وقت تک یعنی کہ خود بھی جو ہے ان کو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا علم ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ مرزا جی نے یہ عبارت، یعنی اس وقت تک سیدنا ابو الغادیہ خود بھی سیدنا عمار بن یاسر کے اہم مرتبے سے ناواقف تھے، اہم مرتبہ، جبکہ روایت میں الفاظ ہے کننا نعود عمار بن یاسر من خیارنا، ہم تو عمار بن یاسر کو اپنے اندر اپنے لوگوں میں سب سے بہترین سمجھتے ہیں۔ اور سنیں گا ذرا بات کو، اللہ کی قسم میں مسجد قباء میں تھا، وہ باتیں کر رہا تھا، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اللہ کی قسم اگر کبھی مجھے اس پر غلبہ ملا تو میں اس کو روند ڈالوں گا، حتیٰ کہ ان کو قتل کر ڈالوں گا۔ پھر جب جنگ صفین شروع ہوئی تو لشکر کی پہلی جماعت پیدل چلتے ہوئی، یہاں تک کہ وہ صفین کے درمیان پہنچ گئے، ایک آدمی نے ان کو نیزہ مارا جس کی وجہ سے وہ گر گئے، ان کا خود لوہے کی ٹوپی وہ نیچے گر گئی، جب دیکھا تو وہ عمار بن یاسر کا سر تھا۔ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ پہ حملہ کرنے والے کا بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے میں نے قتل کیا ہے، اور سمجھو کچھ بات کو یا نہیں۔ اور عمار بن یاسر کی شخصیت کو جانتے ہیں، اور مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ عمر بن عاص سے تقتلہ الفئۃ الباغیہ، تجھے باغی جماعت شہید کرنے کے راوی ابو الغادیہ ہی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کتنی بڑی عیاری اور مکاری ہے کہ مرزا جی ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاتل عمار ثابت کرنے پہ تلے۔ جی 72 صحیح الاسناد روایات کی حقیقت سمجھ آ رہی ہے؟ اب ذرا 72 صحیح الاسناد جو روایات ہیں، ایک سب سے پہلے سند منقطع ہے، نمبر 2 اب ذرا متن پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ مرزا جی کا کیا ہوا ترجمہ اور اصل عبارت میں آپ بھائیوں کو پڑھ کے بتاؤں۔ مرزا جی کے ترجمے پہ پہلے غور کریں۔ مرزا جی لکھتے ہیں کہ کلثوم تابعی کا بیان ہے، ہم واسط میں عبدالعالی تابعی رحمہ اللہ کے پاس بیٹھے ہوتے، اچانک میں ایک شخص کو دیکھا جن کا نام تھا سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے پانی مانگا تو ایک چاندی کے نقش و نگار والے برتن میں ان کے لیے پانی لایا گیا، مگر انہوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے بڑی حسرت کے ساتھ بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ ارشاد فرمایا تھا، دیکھنا میرے بعد دوبارہ کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ یہاں تک روایت سن لی۔ اب وہ تو مرزا جی کو سننے پڑنے والے نا، ہمارے جیسا ہوتا نا، ہم آگے نہیں پڑھنے دیتے، ہم کہتے ہیں ٹھہرو ذرا یہ بتا دو چھوٹی سی ایک بات، یہ لا ترجعوا بعدی کفارن، میرے بعد کافر نہ ہو جانا، یہ الفاظ یعنی کہ ابو الغادیہ روایت کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ، اور اس کے بعد پھر وہ عمار کو قتل کر رہے ہیں۔ دوسرا سمجھاؤں نا، یہ قضیہ تو حل کر کے دو کہ ایک طرف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کر رہے ہیں کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ ڈالو، اور دوسری طرف وہی عمار کو شہید کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ذرا سمجھاؤ یہ بات، پہلے تو یہی سمجھاؤ متن میں۔ پھر اس کے بعد آگے آپ دیکھیں کہ پھر سیدنا ابو الغادیہ مزید فرمانے لگے، یہ دیکھو
یعنی حدیث میں واضح طور پہ مرزا نے تعریف کی ہے. پھر سیدنا ابو الغادیہ مزید فرمانے لگے کہ ایک موقع پر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ فلاں، کہ وہ فلاں بریکٹ میں میری ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا. اب میں آپ کو سنیں ذرا عربی عبارت سنیے گا اس کی نا. یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 880 ہے، حدیث نمبر 16818. مرزا جی نے جو 16818 کا جو اشارہ دیا ہے، کلثوم بن جبر کہتے ہیں کنہ بواسطۃ القصب عند عبد الاعلی بن عبداللہ بن عامر قال فاذا عنده رجل يقال له ابو الغادیہ. سنو، کلثوم بن جبر کہتے ہیں ہم واسطہ قصب میں عبداللہ بن عامر کے پاس تھے، جبکہ وہاں پر ایک شخص تھا جس کو ابو الغادیہ کہا جاتا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ، اس کا کیا ثبوت ہے؟ کوئی کہ ابو الغادیہ تو ایک ہی ہے نا، ابو حنیفہ 6 ہیں. اور بھائی نہیں سمجھے، ابو جعفر محمد بن جریر طبری 2 ہیں. اور کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ یہ جو ابو الغادیہ ہیں، یہ ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اگر تو پھر یہ سمجھے ذرا اس بات کو کہ کلثوم بن جبر انہیں جانتے کیوں نہیں ہے؟ چلیں چھوڑیں، ہم نے تو ابھی وہی عرض کیا نا کہ ہم تو ابھی فی الوقت بات نہیں کر رہے نا. اور سنیں، اچھا پھر کہتے ہیں کہ فَأُوتِيَ بِإِنَاءٍ مُفَزٍّ فَأَبَىٰ، ان کے آگے چاندی کا پیالہ پیش کیا گیا، انہوں نے پینے سے انکار کر دیا. وَذَكَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے لگے. فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيث، پھر اس کے بعد اس حدیث کو ذکر کیا. لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا أَوْ ضُلَّالًا، یعنی کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا یا میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا. ابن ابی عدی، محمد بن ابی عدی نے اس میں شک کیا الفاظوں میں. یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ. یہاں تک آپ نے سن لیا پورا؟ آپ سنو غور سے. فَإِذَا رَجُلٌ يَسُبُّ فُلَانًا، فَإِذَا رَجُلٌ يَسُبُّ فُلَانًا، پس اس وقت ایک شخص نے فلاں کو برا بھلا کہا. فَإِذَا رَجُلٌ يَسُبُّ فُلَانًا، پس ایک شخص نے فلاں کو، اس وقت ایک شخص نے فلاں کو برا بھلا کہا. اب آپ مزے کی بات دیکھیں کہ مرزا جی نے کیا ترجمہ کیا. پھر سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ مزید فرمانے لگے کہ ایک موقع پر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فلاں کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا. بادی یہ بات کوئی الگ موقع کے لیے تھی؟ نہیں سمجھے. فَإِذَا رَجُلٌ يَسُبُّ فُلَانًا فَقُلْتُ، پس میں نے کہا بَاللَّهِ لَئِنْ أَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْ كَافِي كَتِبَةٍ، یعنی کہ اگر اللہ نے مجھے اس کے اوپر موقع دیا میں اس کو اس سے نمٹ لوں گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. اچھا، اب یہاں سے راوی نے 2 مضمون ایک ساتھ اکٹھے کر دیے، یعنی کہ ایک واقعہ علیحدہ، دوسرا واقعہ علیحدہ. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، جیسے ابھی میں نے آپ بھائیوں کے سامنے یہ بات عرض کی ہے کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث کے راوی ہیں، اور ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس آدمی کے بارے میں بتا رہے ہیں جس نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اب یہ جو بیچ کا جو جملہ ہے نا، یہ راوی یہاں مسند احمد کی روایت میں کھا گیا ہے، اس کو اس نے بیان نہیں کیا. سنیں جو مستدرک میں ابھی ہم نے پڑھا. اچھا، فلما کان یوم صفین اذا انا به وعلیہ درع قال فظننت الى الفرجۃ فی جربان الدرع. پھر وہ وہی ترجمہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ صفین کے دن انہیں پا لیا، اور پھر وہ میں نے ذرا میں سوراخ دیکھا، پھر میں نے نیزہ مارا، وہ سارے ہوئے. اچھا، یہاں صرف بس ایک آخری نقطہ بھائیوں کو اور میں توجہ دلاؤں گا اس کے اوپر. مطلب ہم واحد نہیں ہے ایسا کہنے والے کہ یہ جو نا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ نہیں کیا، بلکہ میرے ہاتھ میں اسد الغابہ ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 596 ہے. امام ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے جناب عمار کو قتل کیا تھا وہ کوئی اور آدمی تھا، اور ابو الغادیہ قاتل مشہور ہو گیا. قتل کرنے والا کوئی اور تھا اور ابو الغادیہ قاتل، یعنی کہ نام ان پر آ گیا. میں نے جو عرض کیا نا کہ یہ 2 علیحدہ مضمون تھے، راوی نے اس کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے وہم میں آ کر نا. اچھا، پھر اب ذرا غور کیجیے گا، یہ میرے ہاتھ میں طبقات ابن سعد ہے. دیکھو حدیث میں کیا الفاظ ہیں، تقتل الفئۃ الباغیہ، اسے ایک باغی جماعت شہید کرے گی. جمع فرد واحد نے یہ کام نہیں کیا. یہ میرے ہاتھ میں طبقات ابن سعد ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 315 316 ہے. مزے کی بات ہے، قاتل عمار و صالبہ فی النار کے راوی عبداللہ بن اون ہی اس کو روایت کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 90 سال کی عمر میں شہادت ہوئی. ان کی ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر تھی. ان کی طرف 3 آدمی متوجہ ہوئے، ان کی طرف 3 آدمی متوجہ ہوئے، عقبہ بن عامر الجوہنی، عمر بن حارث خولانی اور شریک بن سلمہ المرادی. یہ تینوں اس وقت ان کے پاس پہنچے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم لوگ ہمیں
مار کے صافات ہجر تک پہنچا دو تو مجھے معلوم ہوگا کہ ہم حق پر ہیں اور تم باطل پر ہو. سب نے مل کر ان پر حملہ کیا اور قتل کر دیا. بعض لوگوں کا گمان ہے کہ عقبہ بن عامر ہی وہ شخص ہے جس نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا, اور یہ وہ شخص ہے جس کو انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حکم سے مارا تھا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جس نے انہیں قتل کیا وہ عمر بن حارث الخولانی ہے. غور طلب نکتہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا, ہمیں روایت سے بھی پتہ لگتا ہے کہ ان کے قاتل 3 افراد ہیں, ایک فرد نہیں ہے, اور تینوں کے نام واضح ہیں. وہ کوئی صحابی رسول نہیں ہے جسے مرزا جی نے صحابی رسول کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی, اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ مرزا جی اس پر جتنا ذلیل ہو سکتے تھے نا وہ تو ہوئے ہی ہیں, ابھی آگے اور ہوں گے. آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب ہم, یعنی کہ یہ تو نمبر 18 تھا نا, آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب ہم نمبر 19 کا ذیل پڑھیں گے تو وہاں ایک روایت ایسی ہے کہ مرزا جی نے ایک روایت ایسی نقل کر رکھی ہے. چلے میں بلکہ اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, سنیے گا مرزا جی کیا کیا بات ترجمہ. سیدنا حنظلہ بن خویلد تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے پاس تھا کہ اچانک وہاں دو آدمی سیدنا عمار بن یاسر کے کٹے ہوئے سر کو لے کر جھگڑتے ہوئے, ان میں ہر ایک کا یہی دعوت ہے کہ اس نے انہیں قتل کیا ہے. تو یہ منظر دیکھ کر عبداللہ بن عمر بن عاص نے فرمایا تم دونوں, بریکٹ میں مرزا جی کہتے ہیں, بجائے اس قتل پر فخر کرنے کے اس بریکٹ میں لکھنا دعوی قتل کو اپنے ساتھی کا حق میں ہی چھوڑ دو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ان کو باغی گروہ قتل کرے گا. یہ سن کر حضرت معاویہ نے غصے, بریکٹ میں لکھنا غصے میں آ کر سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کے والد عمر بن عاص سے کہا, اے عمر اپنے مجنون بیٹے سے تو ہماری جان چھڑاؤ, اور اے عبداللہ تیرا ہمارے ساتھ کیا کام ہے, بریکٹ میں لکھتے ہیں ہمارے گروہ سے نکل جاؤ. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کو جواب دیتے ہوئے فرمایا میرے باپ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شکایت کی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ زندگی بھر اپنے باپ کی اطاعت کرتے رہنا اور اس کی حکومت دولی نہ کرنا, لہٰذا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہوئے تمہارے ساتھ تو رہوں گا, مگر بریکٹ میں لکھتے ہیں خلیفہ برحق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑائی میں حصہ نہیں لوں گا. یہ جب روایت آئے گی نا ہم اس کی حقیقت انشاءاللہ پڑھیں گے. فی الوقت تو صرف ایک چھوٹا سا سوال تھا, عمار کو باغی جماعت شہید کرے گی, پہلا مضمون. عمار کو فرد واحد ابو الغازی نے شہید کیا, دوسرا مضمون. عمار کا سر لے گئے 2 بندے آئے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے قتل کیا, تیسرا مضمون. اب ان میں کوئی ایک صحیح ہوگا نا, مرزا جی اور مرزا جی کے حواری, اور جو مرزا جی پر الہام کرتا ہے نا کہ جس کا سورہ اعراف کے اندر ذکر آتا ہے کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا ان کے دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے اوپر سے, وہ سب مل کر بھی اگر کوشش کر لیں اس معاملے کا حل کر سکتے, کیونکہ الحمدللہ اس میں ایک صحیح روایت 2 ضعیف ہے. مرزا جی نے تینوں کو صحیح بنانے کی کوشش کرتے ہوئے صحابی رسول پہ الزام ڈالنے کی کوشش کی, نتیجہ یہ نکلا کہ مرزا جی اپنے ہی بنائے ہوئے شکنجے میں کستے چلے گئے. آسمان پر تھوکا ہوا اپنے ہی منہ کو آتا ہے. الحمدللہ یہ مسند احمد کی جس صحیح الاسناد روایت کی روح سے ابو الغادی رضی اللہ عنہ پر یہ مرزا جی الزام لگانے کی کوشش کر رہے تھے, وہ روایت سندن ثابت ہی نہیں ہے, اور بلکہ مرزا جی کی اپنی تصریحات کی روح سے ضعیف ہے. ایک آخری لطیف نقطہ بطور بونس آپ بھائیوں کو بتا رہا ہوں. مرزا جی اور مرزا جی کے حواریوں نے ہمیشہ سے ایک عیاری کر رکھی ہوتی ہے. مرزا جی نے اس جگہ کہا, وہ تو جب وقت آئے گا ہم پڑھیں گے, صفحہ 18 سے لے کے اور صفحہ نمبر 23 تک مرزا جی نے باقاعدہ ایک عنوان قائم کیا ہے کہ منبروں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں اور لعنتیں ملامت کی جاتی تھی, اور اس کے تحت مرزا جی نے 10 روایات کے اندر, یعنی 6-7 روایات کے اندر 10 مقامات پہ لفظ سب کے معنی کیے ہیں گالی تھی. کیا معنی کیے ہیں, کیا معنی کیے ہیں؟ اچھا چلیں چھوڑیں اس کو نا. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی نے یہ بات کہی ہے ایک جگہ پر, یہ سب کا ترجمہ کیا کرتے ہیں تنقید, ٹھیک ہے جی, تنقید کرنا. اچھا ان سے پوچھیں جو ام سلمہ کی روایت ہے مسند ابی اعلیٰ میں, جس کو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر ظہیر صاحب بھی صحیح کہتے ہیں کہ جی سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ تمہارے منبروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے گالیاں بکی جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا کس کی مجال ہے, کہتے ہیں تم یہ نہیں کہتے ہو کہ علی اور ان سے محبت کرنے والوں کے اوپر تم جو ہے وہ سب و شتم نہیں کرتے ہو. تو میں نبی کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ علی پر محبت کرتے تھے, علی سے محبت کرتے تھے. وہاں تنقید ترجمہ کرے نا, وہاں تنقید ہو ہی نہیں سکتا. علی پہ تنقید, نبی پہ تنقید کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیے, اگر سیدنا علی کے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے وہ تو حضرت علی کی ذات کے اوپر تنقید ہے نا. اگر حضرت علی کے اوپر تنقید کرنا, نبی کے اوپر تنقید کرنا ہوتی نا, تو جن لوگوں کو یہ اختلاف رائے ان کے دور کے اندر موجود تھا وہ سب کے سب ایمان سے فارغ ہو جاتے. حضرت علی کے اوپر سب ہو رہا تھا, اسی لیے ام سلمہ نے کہا, ام سلمہ کو نہیں پتا تھا یہ تنقید ہو رہی ہے, تو ٹھیک ہے تنقید تو ہو سکتی ہے, اور وہ حدیث سنا رہی ہے جس نے علی کے اوپر جو ہے وہ سب کیا, اس نے نبی کے اوپر کیا, تو علی کے اوپر تنقید, تو نبی کے اوپر تنقید نہیں ہے, وہ سب کا ترجمہ وہی سمجھ لیجیے. اس کا مطلب ہم نے وہاں اللہ کے فضل سے مرزا جی کو جواب دیا تھا, لیکن صرف بتانے کا مقصد یہ ہے مرزا جی نے سب کے معنی گالی کی,
مرزا جی کی اس پہ پکڑ ہوئی. مرزا جی وضاحت دیتے ہوئے کہتے ہیں سب کا معنی تنقید ہو ہی نہیں سکتا, سب کا معنی گالیوں کے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا جب بنو امیہ کے حوالے سے سب کا لفظ آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس سے مراد ہے لعن اللہ ابا التراب. یہ مسلم شریف ہے, مولانا شریف نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اب میری کرامت کے قائل ہوں گے؟ سنیں ذرا بات کو. لو جی, مرزا جی کے اپنے قلم سے میں آپ کو سب کے معنی بتاتا ہوں. مرزا جی نے اسی اپنے پمفلٹ کے صفحہ نمبر 9 پہ یہ مسند احمد والی ابو الغادی علی روایت کا ترجمہ کرتے ہوئے عبارت نمبر 4 کے اندر لکھا ہے کہ جس میں الفاظ تھے فَإِذَا رَجُلٌ يَسُبُّ فُلَانًا, تو وہاں سب کا معنی مرزا جی کر رہے ہیں تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فلاں کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا. آپ کوئی پوچھے مرزا جی یہاں سب کے معنی تم نے گالی کیوں نہیں؟ جی نیکسٹ کوشچن نمبر 2 ہے مظفر اختر صاحب کا. وہ پوچھ رہے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سب کیوں کر رہے تھے, وجہ کیا تھی, اور کسی پر سب کرنے کے بارے میں قرآن میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ جو سوال ہے ویسے تو اس طرح کے سوال ہم لائیو سیشن میں لیتے نہیں ہیں. میں نے آپ لوگوں کو منع کیا ہوا ہے اس حوالے سے, اور جنہیں اس حوالے سے کوئی تحقیق کرنی ہے وہ جیلم تشریف لیں, اور اگر وہ جیلم نہیں آ سکتے تو لہٰذا ان کے لیے پھر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اسے ایڈریس کیا جائے. جی نیکسٹ. سنیں ذرا بات کو. اگر عمار بن یاسر کسی پہ سب کریں تو معنی تنقید کرنا ہو رہا ہے, لیکن اگر معاویہ کسی پہ سب کریں تو معنی, خالد بن ولید کسی پہ سب کریں تو معنی, سمجھے ہو کچھ بات کو یا نہیں؟ اور ہم نے تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جہاں یہ مقامات آیا ہم نے وہیں یہ بات بتائی کہ سب کا معنی اگر کسی طرح گالیاں دینا ہو, جیسے کہ کرینہ ہوتا ہے, ایسا کوئی کرینہ واقع ہو جس سے سب کے معنی گالی بن سکتے ہو نا, سب کا معنی تو تنقید کرنا ہوتا ہے. اور جب یہ وقت آئے گا آگے یہ روایات آئیں گی پھر میں ایک مرتبہ آپ کو دلائل سے اس بات کو ثبوت دوں گا. لیکن اگر کسی کرینے سے معنی گالی کے بن سکتے ہوتے تو جس طرح آپ نے جب وہی لفظ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے لیے آ رہا ہے تو آپ نے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے معنی کیا کریں, تنقید ہے نا, ایسے ہی ہم دیگر صحابہ کو احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے معنی تنقید کرتے ہیں اس صورت میں کہ اگر جہاں یہ لفظ سب آ رہا ہے وہاں کسی طرح کا کرینہ واقع ہو گالی دینے کا, جبکہ اب تک ایسا ممکن ہوا, اب تک ایسا ممکن بھی نہیں ہوا. جو اس حوالے سے روایات آتی ہیں جن میں ایسی کوئی نقطہ آ رہا ہو کہ جس سے معنی گالی بن سکتے ہوتے وہ روایتی سند ثابت نہیں ہوتی. یہاں تک بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال یاد رکھیے گا مرزا جی نے اپنے پمفلٹ میں ہی سب کے معنی ایسا تذکرہ کہ جس میں برائی کا پہلو ہو, تنقید کا پہلو, یہ کیا ہے, گالی نہیں ہے. اور وہی مرزا جی آگے مکاری کرتے ہوئے 10 مقامات پہ سب کا ترجمہ کیا کریں گے, گالی. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا